وآله الطيبين الطاهرين المعصومين نعطيهم على صاحب الدعوة النبوية والسنة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج القلبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله سارے آدھا یہ پیلی پیلی سلواتاں پڑھیں محمد والے محمد بلند صلوات سارے نعرہ حیدری پروردگار عالم تیرا کہ محمد والے محمد ہماری عبادت قبول فرمائے جتنے بھی حضرات مومنین مومنات اس ادارے کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تو ہمیں یہ توفیق دے اس ادارے کو یہ توفیق دے کہ یہ آئندہ سال اپنے ادارے میں یہ صف عذاب بچھا سکے اور وہاں یہ اجر مرتب پروگرام انشاءاللہ تو اس کامیابی کے ساتھ امام زمانہ کے حضور کی التجا کرتے ہیں امام زمانہ ضرور مدد فرمائیں گے بعد بلند صلوات بھیجیں کیونکہ آپ ایک دفعہ پہلے میں زیادہ پہلے آیا تھا تو ہم نے دعاؤں کا سلسلہ کیا تھا تو مجھے بڑی اس کی خوشی ہوئی کہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ادارہ آپ لوگوں نے لے لیا ہے اور انشاءاللہ آج میں نے ادارہ دیکھا اور حقیقتاً یہ آپ کی مسائی جمیلہ ہیں اور بہت کوششیں ہیں آپ تمام حضرات یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ تو ایک امام حسین علیہ السلام کا گھر ہے آدمی اپنے گھر کے لیے کتنی اس کے آرائش زیبائش اور کتنی اس کے لیے سجاوٹ کرتا ہے لیکن جس گھر کی سجاوٹ کا اہتمام اللہ خود بھی کرے تو اس میں اگر آپ کو بھی شامل ہو جائیں تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے تو بڑی اچھی جگہ ہے بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ تو کوشش کریں مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دربار کو دروازے سے کوئی مایوس مومن مایوس نہیں ہوتا تو جو ہے نا خاموش کیوں ہو گئے یاد رکھیں شہر میں کوئی اور زبان بول رہا ہوں محمد والے محمد بلند صلوات آپ کے فائدے کی بات ہو رہی ہے آپ کو تو زیادہ بولنا چاہیے تو اس لیے میں آج گیا شاہ صاحب کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہوئی تو بہرحال یہ ہے کہ چاہے ایک مومن ہو کہیں بھی ہو یہ اس کے نام میں اتنا اثر ہے کہ آج دنیا کی کونے کونے میں حسین حسین ہو رہا ہے دنیا نے بڑی کوشش کی اس نام کو مٹانے کی مگر مٹانے والے خود مٹ گئے حسین کل بھی زندہ باد تھا حسین آج بھی زندہ باد ہے قیامت تک حسین زندہ باد ہے اور یزید کل بھی مردہ باد آج بھی مردہ باد قیامت تک یزید مردہ باد رہے تو اس لیے یہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے وہ صرف وہ چن لیتے ہیں کہ جیسے کام لینا ہوتا ہے ہمارے اور اغراض ہوتے ہیں تجارت بزنس کاروبار تعلقات وہ ایک طرف لیکن مشن حسین کو چلاتا وہی ہے جس کو یہ توفیق ہوتی ہے
تو چاہے جتنے آپ حضرات ہیں اپنے اپنی استعداد کے مطابق، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا ایک آدمی کرے، جو توفیق ہوتی ہے، کوئی مالی بھی اس میں کر سکتا ہے، کوئی شکر بھی کر سکتا ہے، کوئی قدمی تعاون کر سکتا ہے، کوئی اس کی حمایت کر سکتا ہے، دوسروں تک یہ پیغام پہنچا سکتا ہے۔ تو مدد کرنے کے، تعاون کرنے کے بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس لیے میرے یہ گفتگو جو عنوان ہے اس کا بھی تقاضا یہی ہوتا ہے کہ صراط مستقیم انہی کو مل سکتا ہے جنہیں یہ توفیق ہوتی ہے۔ دعائیں سارے کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، مگر توفیق اسے ہی ہوتی ہے کہ جو صراط مستقیم کو پا لے۔ تو میرا عنوان یہ ہے صراط مستقیم اور معرفت امام، یعنی بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے جو اگر نہیں سمجھتے، اسٹریٹ پاتھ اینڈ نالج آف امام، یعنی جو صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میں جو حضرات کل نہیں آئے کچھ تھوڑی سی تمہید بیان کر کے پھر اپنی رات کی گفتگو کو آگے چلاتا ہوں کہ صراط مستقیم ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے سیدھا راستہ مل جائے، چاہے وہ خود ٹیڑھے راستے پر جا رہا ہو، مگر خواہش یہی ہوتی ہے کہ مجھے سیدھا راستہ نصیب ہو۔ دعا مانگتے ہیں اور اللہ نے کہا کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ میرا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے۔ کہنے میں بڑی آسانی ہے۔ کل میں نے بیان کیا تھا سورہ الحمد میں تلاوت سارے کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں میرے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، یا سیدھے راستے پر چلنے کی مجھے ہدایت کر دے۔ اور کوئی یہ دعا مانگتا ہے کہ میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیے ایک آدمی کہتا ہے مولانا دعا کریں کہ مجھے بیٹا ملے، اللہ مجھے بیٹا بیٹا مل گیا۔ اب اگر جو دعا کہیں کہ میرے اللہ اس کے کام کر جیسے بیٹا عطا کر، بیٹا نہیں ملا تو کہے گا آمین، تو جو ہے نا نہیں ملا، تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ چلتے جائے آسانی کے ساتھ، یعنی نہیں ملا، دعا کی ہے ان کے پاس نہیں ہے، کہاں آمین کہ میرے جائے نہیں تھا، نوکری نہیں ملی، دعا کی اس کو نوکری مل جائے، یعنی نوکری نہیں تھی، دعا کی، انہوں نے کہا آمین اللہ کرے کہ نوکری مل گئی۔ تو اب جس کو مل گیا ہے بیٹا، بھائی اللہ نے تمہیں بیٹا عطا کر دیا ہے، اب وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ بات آ گئی، یہ جو چیز اسے مل گئی ہے انہیں کہہ دیا الحمدللہ، نوکری مل گئی کہہ دیا الحمدللہ۔ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں، پیار محبت کی باتیں ہیں۔ جس کو صراط مستقیم مل گیا اس نے کہہ دیا الحمدللہ۔ جس نے صراط مستقیم پا لیا اس نے کہہ دیا الحمدللہ۔ اور جو تلاش کر رہے ہیں وہ آج بھی تلاش کرتے ہیں، کل بھی تلاش کرتے ہیں، قیامت تک تلاش کرتے ہی رہیں گے۔ محمد والے محمد بلند الصلوات۔ وہی اس میں اختلاف کی بات نہیں، شاعر مسلمان بس سوچ ہے۔ ایک گھر میں ایک فیملی ہوتی ہے، ماں باپ کے یعنی 3-4 بیٹے ہوتے ہیں، کس کی سوچ کیسی ہوتی ہے، کس کا مزاج کیسا ہوتا ہے، کس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، کوئی نمک زیادہ کھاتا ہے، کوئی مرچ پسند کرتا ہے، کوئی میٹھا پسند کرتا ہے۔ تو جو ہے نا، ہم تو سارے مسلمان ایک خاندان میں ہیں، اس میں کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے، بلکہ میں یوں اس سے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، ہم سارے انسان ایک ہیں، کوئی مسلمان ہے کوئی کرسچن ہے، مگر خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے کہ مجھے نجات مل جائے، مجھے کامیابی مل جائے۔ جو توحید پرست ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا اچھا اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو راستہ میں نے بتلا دیا، تلاش کرنا یہ تمہارا کام ہے۔
وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہے صراط مستقیم۔ اب وہ الحمد میں بھی، اور یہ دیکھیے سورہ الحمد یہ سورہ ہے قرآن کی، اور اس کے بارے میں پروردگار نے فرمایا میرے حبیب ہم نے تمہیں یہ 7 مثانی عطا کی۔ 7 مثانی، 7 کہتے ہیں عربی میں 7 کو، مثانی یعنی ڈبل ایسے کرتے ہیں، یعنی 2 بار یہ سورہ نازل ہوئی، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں 7 مثانی، یعنی 2 بار یہ 7 آیتوں والی یہ سورت نازل ہوئی۔ تو اب یہ دیکھیں کیسا اس میں عجیب اتفاق کہیں یا حقیقت کہیں کہ 7 ہے، 7 کہتے ہیں 7، اور اللہ نے اس کو 7 مثانی کر دیا، یعنی 7 کو ڈبل کرے بڑھ جاتا ہے 14۔ تو اللہ نے کہا اس سورت کو جو فضیلت ہے کسی اور سورت کو نہیں، کیونکہ جب تک 14 کی تعداد نہ ہو تو یہ سورہ مکمل نہیں ہوتی۔ اور کیوں اس سورت میں صراط المستقیم کا تذکرہ ہے، اس سورت میں ان کا تذکرہ ہے جن پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ سورہ کس پارے میں ہے؟ چلو تھوڑا سا ہم بھی آپس میں ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، سورہ کس پارے میں ہے؟ اچھا یہ بتائیں قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30 ہیں۔ کتنے پارے ہیں بھائی؟ 30۔ اچھا پہلے پارہ جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ الف لام میم، الف لام میم پہلے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آپ دیکھیں پہلا پارہ شروع ہوتا ہے الف لام میم سے۔ اب الف لام میم سے والناس تک دیکھیں، اب آپ نے سورہ الحمد کو کس پارے میں شامل کیا؟ بات سمجھ ہے؟ یعنی پہلا آپ کا پارہ شروع ہوتا ہے الف لام میم سے۔ سورہ الحمد جو ہے قرآن کا حصہ ہے، تو اس کو الف لام میم سے پہلے لکھ دیا گیا۔ بھائی کیوں؟ بھائی یہ دعا ہے، یہ فاتحۃ الکتاب ہے، اور اس طرح کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک دیکھیے اس میں سورہ الحمد کا تذکرہ نہیں، سورہ الحمد کو شامل کیا سب سے پہلے، مگر اللہ نے سورہ الحمد کو وہ مقام عطا کیا کہ جب تک نماز میں سورہ الحمد نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ آپ کسی سے پوچھیں بھائی الف لام نہیں پڑھتے ہیں پورا لیکن الحمد نہیں ہے، کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سورہ نازل نہیں ہوا، سب سے پہلے سورہ جو اقرا نازل ہوا، سورہ الحمد تو پہلے لکھ دیا۔ بہرحال میں اس کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ الحمد میں فضیلت کیا ہے کہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت کر یا قائم رکھ صراط مستقیم پر چلنے کے۔ تو اب یہ صراط مستقیم جو ہے لفظوں میں تو بڑا آسان ہے، ادائیگی میں بڑا آسان ہے، سمجھنا اس کا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل۔ کیوں؟ کہ اللہ نے تمام نبیوں کو بھی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف، تمام نبیوں کو۔ جب تک صراط مستقیم پر کوئی نبی نہیں تو اس کی نبوت نہیں۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ سے لے کر پیغمبر اسلام تک اللہ نے صراط مستقیم کا تذکرہ فرمایا، لیکن یہی کیا ہے تمام نبیوں کے بارے میں کہا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَمِنْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَاتَّبَعْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے باپ کو، ان کی ذریت کو، ان کے بھائیوں کو ہدایت کی ہے، اور ہم نے ان کو چن لیا ہے اور ہدایت کی ہے إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی آدم کو ہدایت کی صراط مستقیم کی طرح، نوح کو ہدایت کی صراط مستقیم کی طرح، موسیٰ کو ہدایت کی
सिरात मुस्तकीम की तरफ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हदाउ इला सिरात मुस्तकीम, हमने इब्राहीम को भी हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। और जब मेरे पैगंबर का दौर आया तो फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों को कहा कि हमने हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। और पैगंबर के बारे में फरमाया ऐ मेरे मोहम्मद हमने तुम्हें पाया सिरात मुस्तकीम पर। सिरात मुस्तकीम की, नूह को भी जरूरत है सिरात मुस्तकीम की। अगर आदम सिरात मुस्तकीम की तरफ ना हो तो आदम सफीउल्लाह नहीं होते। नूह अगर सिरात मुस्तकीम की तरफ ना हो तो नूह नजीयुल्लाह नहीं होते। मूसा सिरात मुस्तकीम की तरफ ना हो तो मूसा कलीमुल्लाह नहीं होते। और इब्राहीम अगर सिरात मुस्तकीम की तरफ ना हो तो इब्राहीम खलीलुल्लाह नहीं होते। और अगर मोहम्मद सिरात मुस्तकीम पर ना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं होते। तो मालूम हुआ सिरात मुस्तकीम तमाम नबियों के लिए जरूरी है। फर्क ये है हजरत आदम से लेकर ईसा तक वो सिरात मुस्तकीम की तरफ है और मेरा नबी सिरात मुस्तकीम पर है। मुस्तकीम पर है। और फिर एक और जगह पर खुदा ने फरमाया, एक तो यहाँ पे कि मेरा रसूल ऐ मेरे नबी ऐ सैयदुल सरदार तू सिरात मुस्तकीम पर, सिरात मुस्तकीम पर है। और एक और जगह पर वमन यअमुर बिल अदल, वमन यअमुर बिल अदल, वो जो अदल का हुक्म देता है, वमन यअमुर बिल अदल फहुव अला सिरातिल मुस्तकीम, वो जो अदल का हुक्म देता है वो सिरात मुस्तकीम पर है। एक वो सिरात मुस्तकीम पर जो मेरा नबी है और खुदा फरमाता है एक वो जो अदल का हुक्म देता है, हुक्म देता है वो सिरात मुस्तकीम पर है। सहाबा ने जब देखा एक तो हमारे रसूल वो है सिरात मुस्तकीम पर, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह एक तो आप हैं सिरात मुस्तकीम पर। खुदा फरमाता है वमन यअमुर बिल अदल, वो जो अमल करता है अदल का वो भी सिरात मुस्तकीम पर है। या रसूलल्लाह वो कौन सा है जो सिरात मुस्तकीम पर है? सारे नबी सिरात मुस्तकीम की तरफ है, आप सिरात मुस्तकीम पर है। और ये कौन है कि जो अदल का हुक्म देता है और सिरात मुस्तकीम पर है? सवाली सवाल कर रहा था, सवाली सवाल कर रहा था, दोबारा भी सवाल किया, से 12 भी सवाल किया। इधर अली इब्न अबी तालिब जो मस्जिद की तरफ आ रहे थे तो मेरे रसूल ने अली के चेहरे की तरफ देखा, अली के चेहरे की तरफ देखा। और जब दो आदमी आपस में बात कर रहे हो, सवाल कर रहे हो, तो जिससे सवाल किया जाए अगर उसकी तवज्जो हट जाए दूसरी तरफ तो जो सवाल करने वाला है, बात करने वाला है, उसकी भी तो तवज्जो हट जाती है ना। अब सवाल करने वाला रसूल से सवाल कर रहा था, या रसूल अल्लाह वो कौन सा है जो सिरात मुस्तकीम पर है आपके अलावा? अब रसूल ने उसकी तरफ से ना हटाकर अली की तरफ देखा, वो कहने लगा या रसूल अल्लाह सवाल मैं कर रहा हूं। तो रसूल फरमाते हैं अब भी समझ नहीं आया तुझे सवाल का जवाब का? सिरात मुस्तकीम को देख भी रहा है और पूछ भी रहा है।
تو معلوم ہوا اللہ صراط مستقیم، رسول صراط مستقیم، مولا علی صراط مستقیم۔ اب جس وقت اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا اور اس وقت شیطان سے جب کہا کہ تو سجدہ کر، تو اس وقت کہا کہ میں تجھے تو خالق مانتا ہوں، مگر یہ اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ اب سب کو یہ بات یاد ہے، میں اس لیے سجدہ نہیں کرتا کیوں یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ مٹی کو کہتے ہیں تراب، تو جو ہے مٹی کو کہتے ہیں تراب۔ اب وہ اللہ کو مان رہا تھا، اللہ کو مان رہا تھا، غرور آ گیا، حسد آ گیا تراب کی وجہ سے، تراب کی وجہ سے، چونکہ آدم خلق ہوئے ہیں تراب سے، اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے کہا نکل جا، تو لعنتی ہے، میرے دربار سے نکل جا۔ کیوں اللہ نے نکالا؟ اس لیے کہ شیطان میں غرور آ گیا، اس نے کہا جو تراب سے بنے میں اسے سجدہ نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کہا جو تراب سے جسے بنایا ہے میں نے، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا ہادی بنایا، تو تراب سے بنایا، اس وجہ سے تو منکر ہو گیا، تو لعنتی ہو گیا، دھتکار دیا اللہ نے، کیونکہ تراب سے بنا تھا جناب آدم۔ تو جو تراب کا منکر ہو وہ کیا بنتا ہے؟ اللہ اسے دھتکار دیتا ہے، اور جو ابو تراب کا منکر ہو سارے مسلمان اس لیے مولا علی سے عقیدت رکھتے۔ تو اس نے کہا، انہیں کہا کہ بس مجھے ایک مہلت دے دے میرے اللہ، کہ جو تیرے خاص بندے ہوں گے میں انہیں گمراہ نہیں کروں گا، وہاں میرا بس نہیں چلے گا، لیکن کچھ تو میرے بھی شگردی ہوں گے، مجھے اتنی تو مہلت دے دے کہ میں اپنے گروپ جو ہے ان میں اپنی تبلیغ کرتا رہوں، وہ جو ہے اتنی مہلت تو دے دے مجھے۔ اب دیکھو یہ کہتے ہیں کہ عمروں کی بات چلے، بھائی جو منکر بھی تھا تو اللہ نے اسے کتنی لمبی زندگی دے دی ہے، جو منکر ہے گمراہ ہے اللہ نے کتنی زندگی دی ہے۔ تو اگر گمراہ کو لمبی زندگی مل جاتی ہے تو ہادی کو کیوں نہیں ملتی؟ تو ہادی کو تو بھی ملتی ہے۔ تو دیکھا مجھے اتنی مہلت دے، اتنی مہلت مجھے دے، لیکن تیرے جو خاص بندے ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو اللہ نے کہا میں تمہیں ایک وقت معلوم تھا اجازت دیتا ہوں، قیامت تک نہیں، وقت معلوم تھا۔ اور اس نے کہا کہ ٹھیک، لیکن میں صراط مستقیم پر، تو جو جس میں میں نے اتنی محنت کی، صراط مستقیم، انہوں نے کہا، اللہ نے کہا میرا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے اور تو انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان نے کہا میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم کے باہر گیٹ پہ بیٹھ جاؤں۔ اب شیطان نے یہ نہیں کہا کہ یہ صراط مستقیم نبی والا راستہ ہے میں اس پہ بیٹھ جاؤں گا، یہ نہیں کہا صراط مستقیم توحید والا راستہ ہے میں اس پہ بیٹھ جاؤں گا، یہ نہیں کہا امام کا راستہ صراط مستقیم میں اس میں بیٹھ جاؤں گا، انہوں نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور صراط مستقیم پر گمراہ کروں گا۔ اب میرے دوستو بات یہاں پہ بڑی سمجھنے کی آگے تھوڑا سا ذہن آپ نے میرے ساتھ بنایا۔ اب صراط مستقیم کا کہا، اب اللہ کا راستہ بھی صراط مستقیم، نبی کا راستہ بھی صراط مستقیم، علی کا راستہ بھی ہے صراط مستقیم، اور یہ گمراہ کرتا ہے ایمان سے۔ تو اللہ نے کہا کہ تیرے پاس بھی 3 بیماریاں ہیں، یہ کہنے لگا میں گمراہ کروں گا توحید سے، جسے توحید سے گمراہ کرے اس میں شرک کی بیماری ڈال دوں گا، جسے توحید سے گمراہ کرے اس میں شرک کی بیماری ڈال دوں گا، جسے نبوت سے گمراہ کرے اس میں کفر کی بیماری ڈال دوں گا، اور جسے
تو اس کے 3 بیماریاں، ایک شرک کی بیماری، ایک کفر کی بیماری، ایک نفاق کی بیماری. تو یہ جب تک 3 بیماریاں دور نہ ہو تو مومن نہیں ہوتا. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، شرک بھی جائے گا، کفر بھی جائے گا، نفاق بھی جائے گا. اب لوگوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، لوگوں نے پڑھا محمد رسول اللہ. اب لوگ آئے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ ہم جب اسلام نے قبول کیا تو لا الہ الا اللہ پڑھا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا، محمد رسول اللہ کہا. اب کیسے پتہ چلے کہ ہم میں سے مومن کون سا ہے، منافق کون سا ہے؟ تو اس وقت صحابہ کرام سے پوچھا، کہا کہ میرے صحابہ سے تو پوچھو مومن کون سا ہے، منافق کون سا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا او ہم بتاتے ہیں، کننا نعرف المنافقین ببغضهم علی بن ابی طالب. جب ہم علی کا ذکر کرتے تھے جس کا چہرہ پھول کے گلاب کی مانند کھلتا نظر آئے تو سمجھتے تھے یہ علی والا ہے. تو مومن اور منافق کی پہچان ذکر علی ابن ابی طالب ہے. تو یاد رکھو میرے دوستو، علی کے بغیر صراط مستقیم نہیں. اور پھر خدا نے ہر جگہ پر صراط مستقیم بتاؤ. اچھا کہتے ہیں کہ صراط مستقیم، جیسے کل میں نے کہا کہ دعا مانگتے رہتے ہیں سوائے علی کی اور کوئی نہیں مل سکتا. اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں آپ تلاوت کرتے رہ رہے ہیں قرآن مجید میں، اللہ نے جہاں اپنا ساتھ صراط مستقیم تو سمجھنے کی ضرورت ہے. لا خدا کا فرمان ہے لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی. تو جو ہے نا سن رہے ہیں وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. یاد ہے نا اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم. یا اللہ سمجھ نہیں آ رہا. کہیں فرماتا ہے کہ وہ بندے جن پر انعام نازل کیا وہ ہیں صراط مستقیم. کبھی کہہ رہا ہے رسول کا تو ہے صراط مستقیم، کبھی کہتا ہے میرا راستہ ہے صراط مستقیم. اور اب میرے اللہ تو فرماتا ہے کہ میری عبادت یہ ہے صراط مستقیم. انے بدونی، میری عبادت کرو، آجا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے میری عبادت. اب لوگ کہتے ہیں عبادت، یعنی عبادت سے مراد کیا ہے؟ نماز. نماز افضل ترین عبادت، یہ افضل ترین عبادت. نماز قبول، سارے اعمال قبول. اور نماز جو ہے مومن کی معراج. تو جو ہے نا یہ تھوڑی سی بات سن رہے الصلاۃ معراج مومن. معراج میں پھر کس وقت آپ کو پتہ ہوگا مومن کی معراج کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ مومن کی معراج ہے تو مومن کی معراج ہے نماز. تو جو پھر امیر المومنین ہوگا اس کے ہاں نماز کا مقام کتنا ہوگا؟ اور مومن جو ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز نہ پڑھے. اور میرے دوست یاد رکھو، نماز جو نہیں پڑھتا اگر کہتا ہے میں نماز سے اس کو کچھ اسے پتہ نہیں ہے اور پھر علی علی کرتا ہے، یاد رکھیں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر جو علی کی ادا کو ادا نہیں کرتا علی اس سے کبھی خوش نہیں ہوتے. میرے جملہ سنیں، علی کی ادا کو جو ادا نہیں کرتا. اب نماز ادا ہے علی کی، نماز ادا ہے علی کی. نماز اور علی کا جوڑ کتنا ہے؟ تو اگر علی والے تو اس میں وہ کہتے ہیں جناب ٹائم نہیں ہوتا، نوکری میں جانا. یہ بات ذہن میں آ گئی، بات اصل میں نے اور کرنی ہے انشاءاللہ، لیکن ذہن میں آ گئی، میں اپنا فرض سمجھا. یہ والدین کی ذمہ داری ہے میرے دوستو، پیرنٹس کی ہے. آج تو یہاں ماحول ایسا ہو گیا، کہتے ہیں بچے کو دکھائیں، کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں، اداکاروں کے نام آئیں گے، چینلوں کے نام آئیں گے. یہ جناب آج کل یہ جو چل پڑا ہے موبائل،
تو ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، بچے کو فوراً سلیکٹ کر دیتا ہے سب چیز۔ بھائی کبھی موبائل میں یہ جو ہے اس میں نماز بھی تو ہوگی نا، مولا کے فرمان بھی تو ہوں گے۔ اگر آپ جتنا ٹائم کرتے ہیں کاروبار میں تو اس میں 5 منٹ کے لیے بچوں کو نماز کی بھی تلقین کریں، نماز بھی سکھائیں، اور پھر پتہ چلے کہ یہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ تو نماز ہے مومن کی معراج۔ تو میں یہ کر رہا تھا، عبادت صرف نماز نہیں، نماز عبادت کا ایک حصہ ہے، روزہ بہت عمل ہے مگر مکمل عبادت نہیں، عبادت کا حصہ ہے۔ وہ جملے بھی یاد رکھیں، اللہ نے کہا میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم۔ تو کیا صرف نماز صراط مستقیم؟ نہیں، نماز عبادت کا ایک جز ہے۔ روزہ صراط مستقیم، روزہ مکمل عبادت نہیں، عبادت کا ایک حصہ ہے، روزے کی بڑی فضیلت۔ تو پروردگار یہ عبادت سے مراد کیا ہے؟ یہ عبادت سے مراد نماز ہے، عبادت سے مراد روزہ ہے۔ تو اللہ کہے گا عبادت کا مفہوم نہیں سمجھے گا، اللہ کی جو اطاعت ہے، جس سے اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، جو وہ ادا کر اسی کا نام عبادت ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے نیکی کرو، یہ نیکی کرنا عبادت۔ اللہ کہتا ہے بزرگوں کا کہنا مانو، یہ عبادت۔ والدین کا حکم مانو، فرما برداری کرو، یہ عبادت۔ یعنی جتنے وہ احکام جو اطاعت خداوندی میں آتے ہیں وہ ہے عبادت۔ تو ہر وہ عمل جیسے اللہ خوش ہے اسے کہتے ہیں عبادت۔ تو پروردگار یہ تو نے کیسے کہتی نا میری عبادت، یہ صراط مستقیم؟ تو اللہ نے کہا ہاں، اس لیے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، پھر عبادت کا مزہ آئے گا۔ تو پروردگار یہ اور مشکل مسئلہ آ گیا، یہ ہمارے جو مومنین بھی تھوڑے سے سوچ میں پڑ گئے۔ یہ کیا مولانا نے کہہ دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ اب کہو کہ بھائی اللہ کا ذکر کسی کو، بھائی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے ذرا آپ ہی تو مجھے بتائیں۔ آپ کا اللہ زیادہ یہی کہیں گے، اللہ اللہ کہیں گے، یہی اللہ، سبحان اللہ کہیں گے، یہی اللہ کا ذکر ہے، اللہ ہو کہیں گے، یہی اللہ کا ذکر، ساری رات اللہ اللہ کہا، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو پروردگار ہم تو تیرا ذکر کرتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، لیکن تو ہمارا ذکر کیسے کرتا ہے؟ بھئی ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ تو ہو گیا اللہ کا ذکر۔ اللہ تو اللہ ہمارا ذکر کیسے کرے؟ سمجھ آ گئی میری بات؟ فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو، آج کرو، میں تمہارا ذکر کروں، کیونکہ اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو اللہ تو ہی پتا کہ وہ تیرا ذکر کیا ہے۔ تو کہا تمہیں پتہ نہیں، صراط مستقیم میری عبادت، صراط مستقیم میرا ذکر، صراط مستقیم ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو پیغمبر نے وضاحت کرا دی، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ محمد وآل محمد بلند الصلوات۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت۔ علی کے ذکر سے اپنی مجالس کا زینت دو، کیونکہ علی کا ذکر میں محمد کا ذکر ہے، میں محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر اہل عبادت ہے، اور علی کا ذکر اللہ کی عبادت بھی ہے اور صراط مستقیم بھی ہے۔ یہ جو مجالس کرتے ہیں ذکری، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا میں تمہارا ذکر۔ اب جو علی علی کرتا ہے تو اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، رسول کا بھی ذکر ہے، سمجھ آئے نا میرے دوستوں؟ یہ عبادت بھی ہے، یہ صراط مستقیم بھی ہے۔ تو صلوات محمد وآل محمد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کل بھی میں نے یہی کہا کہ جب تک تم توحید کو نہیں سمجھو کہ توحید کیا ہے، بیٹے صلوات محمد وآل
तो दीन समझ में नहीं आए। सिरात मुस्तकीम उस वक्त समझे होंगे कि जब आपको दीन की समझ आए। दीन उस वक्त आप समझेंगे जब आपको तौहीद की समझ में आए। तो तौहीद को समझने के लिए सिर्फ दीन का नाम लेना ये काफी नहीं। दीन जो है ये सिर्फ मुसलमान इस्लाम नहीं, दीन बहुत सारे, दीन बहुत सारे। दीन कहते किसे हैं? मैंने कल भी ये कहा था आपकी खिदमत में कि दीन, एक दीन के कई मैंने बताया, लेकिन एक दीन बना डे ऑफ जजमेंट, रोजे जजा। लेकिन दूसरे दीन का माना वो है सिस्टम ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका। अब जिंदगी गुजारने का तरीका ये सिर्फ मुसलमानों के पास तो नहीं, सारे इंसान जिंदगी गुजारने के हारे के तरीके हैं। तो जो जिसका तरीका है वो उसका दीन है। अब मैं सिरात मुस्तकीम की तरफ आ रहा हूं कि सिरात मुस्तकीम के अलावा जब तक पहले दीन को नहीं समझोगे सिरात मुस्तकीम नहीं समझ सकते। अब हर कोई कहता है कि मेरा मजहब जो है ये मेरा दीन है। जब दीन तो है, क्या उसके पास वो सिस्टम ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका भी है या नहीं? अगर जिंदगी गुजारने का तरीका है तो फिर ये देखिए कि वो तरीका वही है जो सिरात मुस्तकीम ने हमें बतलाया है, जो आले मोहम्मद ने बतलाया है। अगर आले मोहम्मद का बतलाया हुआ तरीका है तो फिर वही दीन हमारा है। और अगर जिस दीन में वो तरीका नहीं, वो तालीम नहीं जो आले मोहम्मद की है, तो बेशक करते रहे हैं वो तुम्हारा दीन होगा, मगर अल्लाह का पसंदीदा दीन नहीं हो सकता। दीन, पहले दीन को समझिए कि दीन किसे कहते हैं। और जितने जितने मजहब के पैरोकार हैं उन्होंने अपने उस मजहब को दीन करार दिया। सूरह काफिरून में देखिए, जब ये काफिर लोग आए पैगंबर के पास तो उन्होंने मीटिंग की, कहते हैं यार हम तो बड़े तनाव में हैं, बड़े परेशान, आओ चलो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। उन्हें कहते हैं कि एक दिन हफ्ते में एक दिन जो है वो हमारे इबादत खाने में आ जाया करे और एक दिन हम उधर चले जाया करें। तो कोई काफिरून, आपने देखा। अब ये है, अब उन्होंने सोचा कि चलो एक दिन हमारे पास, एक दिन वो हमारे पास, एक दिन हम उनके पास। जब वो आए तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, मेरे हबीब कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, कि मैं इबादत उसकी नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं करने वाले। जितनी बार वो कहते रहे उतनी बार अल्लाह की तरफ से इसकी तरदीद आती रही। और आखिर में पैगंबर ने फरमाया लेकिन दीन को वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो इसमें झगड़े की क्या बात है? ला इकराह फिद दीन, दीन में तो जबर नहीं है। इसलिए ये इंटरफेयर का बेहतरीन जो दर्स है वो पैगंबर इस्लाम ने हमें दिया है कि तमाम मज़ाहिब के लोग आप किसी से ना कहते उन्हें कि भाई तुम्हारा मजहब तुम्हें नसीब, हमारा मजहब हमें नसीब। तो इसमें क्या बात? लेकिन याद रखो, एक होता है अकीदा और एक होता है दीन। सबसे पहले दीन को समझो, जब दीन को समझोगे फिर अपना अकीदा दुरुस्त करो। दीन को समझने की जरूरत है, और दीन के लिए मेरे दोस्तों वही दीन होगा जो आले मोहम्मद ने हमें तालीम दी। अब कल्चर हर क्या अलग है, वो कहते हैं कि हमारा दीन है। और फिर मुसलमानों के अंदर भी जितने फिरके हैं, अब दीन तो सबका, ये कहते हैं इस्लाम, हर एक का कल्चर अलग अलग। लेकिन अल्लाह ने कहा मुझे किसी के कल्चर की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वही दीन चाहिए जिसका नाम इस्लाम है, इस्लाम चाहिए। और याद रखो इसी इस्लाम के अंदर, इसी दीन के अंदर जो है, फिर हमें अकीदा जो है, अल्लाह है दीन बनाने वाला, ये याद, बंदा दीन नहीं बना। और मैंने कल भी आपसे खिदमत में अर्ज किया कि अल्लाह ने कहा वो लोग जो अपनी मर्जी से दीन बनाते हैं वो सिरात मुस्तकीम से महरूम होते हैं, वो सिरात मुस्तकीम को नहीं समझते। तो दीन बनाने वाला है अल्लाह, और अकीदा जो हमारा है वो हमें पैगंबर ने बताया।
جو پیغمبر نے ہمیں بتایا اس پر جو عمل کرتے ہیں اس کا نام ہے عقیدہ. یہ یاد رکھیں. اب پیغمبر نے ہمیں کہا کہ جنت ہے، عقیدہ ہے. اب جو جنت کو نہ مانے تو بتائے وہ مسلمان ہے. بولے ذرا تھوڑا سا بولے رہے، خاموشی کو تو توڑے نا بھائی. اب جو جنت کو نہ مانے تو وہ مسلمان ہے نہیں. جو فرشتوں کو نہ مانے تو وہ مسلمان ہے نہیں. گھڑی کو ساتھ میں اپنے ٹائم پہ ہوں. صلوات محمد مجھے ڈر آ گیا. تو جنت کو نہ مانے مسلمان نہیں. اچھا جہنم کو بھی نہ مانے چاہے وہ جہنمی جا رہا ہو پھر بھی مسلمان نہیں. اچھا فرشتوں کو نہ مانے تو کہے میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوگا نہیں. تو یہ جتنے ہیں جب تک ان پر عقیدہ نہ ہو اس کا وہ مسلمان نہیں. اچھا یہ کندھوں پہ دو فرشتے ہوتے کہیں گے یہ کوئی نہیں ہے مسلمان نہیں، ہم تو سمجھے ہیں اس کا عقیدہ نہیں. تو بھائی اتنا پختہ عقیدہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا جنت دیکھی ہے یا نہیں دیکھی؟ جہنم دیکھی ہے؟ چلو وہ تو بات کی بات ہے، کس کے نصیب. فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں. کوثر دیکھی ہے؟ نہیں. سلسبیل دیکھی ہے؟ نہیں. اس کے باوجود بھی اتنا پختہ عقیدہ ہے جس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. تو کہا ہمیں پیغمبر نے بتایا ہے، پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے. اچھا پیغمبر نے یہ کہا کہ فرشتے ہیں، مان لیا. پیغمبر نے کہا جنت ہے، مان لی. اچھا بتاؤ کبھی پیغمبر نے کسی کو کہا ہو آپ میں تمہیں جنت دکھلاتا ہوں اور یقین آدمی کرے کہ چونکہ پیغمبر نے ہمیں خود دکھلایا اس لیے ہم مانتے ہیں؟ یا پیغمبر کسی کا ہاتھ پکڑ کر کوثر پہ لے گیا ہو چلو یہ کوثر پی لے اور کہا جناب آپ چونکہ پیغمبر نے کوثر پلا دیا تو لہذا ہم مانتے ہیں؟ یا پیغمبر نے جبرائیل سے مصافحہ کرا دیا یہ جبرائیل ہے تو تب ہم نے مان لیا؟ بھائی کسی سے پیغمبر نے ملاقات نہیں کرائی، کسی سے پیغمبر نے تعارف نہیں کرایا، پھر بھی مانتے ہیں. اور جو کندھوں پہ بیٹھے ہیں ان فرشتوں کو دیکھا؟ کہا نہیں. جو کندھوں پہ بیٹھے انہیں دیکھا نہیں. بھائی پیغمبر نے بتایا تو جو پیغمبر نے بتایا جو کندھوں پر بیٹھے نظر نہ آئے تو اس پر تو اتنا ایمان. تو بھرے بجنے میں جن کو محمد نے اپنے کندھوں پر بٹھایا کہا کہ یہ جبرائیل ہے مانو؟ کہا نہیں پیغمبر نے نہیں دکھایا. جنت دکھائی پیغمبر نے؟ کہا نہیں دکھائی. کوثر دکھائی پیغمبر نے؟ کہا نہیں دکھائی. تو جو پیغمبر نے نہیں دکھایا تو اسے تو نہ ماننے کے لیے تیار. اور جسے خدیر کے میدان میں جس کا بازو پکڑ کر دکھایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کہ جب تک دین ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا تو دین وہی ہے کہ جس میں آل محمد کی تعلیمات ہیں. آل محمد یہ دین ہے، آل محمد یہ ایمان ہے، آل محمد یہ صراط مستقیم ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اور پھر ایک جگہ پر خدا نے کہا کہ یار وہ دین حق ہے. میں دین کی بات کر رہا ہوں. دین حق ہے، دین حق ہے. ایک اور مقبر خدا نے کہا ذالک بأن اللہ هو الحق. یاد رکھو دین بھی حق ہے لیکن اللہ بھی حق ہے، اللہ بھی حق ہے. پھر خدا نے فرمایا انکا علی الحق المبین. اے میرے رسول تو بھی حق مبین ہے. تو اللہ نے دین کو بھی حق کہا، اللہ نے اپنے آپ کو بھی حق کہا،
اللہ نے رسول کو بھی حق کہا، بلکہ قرآن کو بھی اللہ نے حق کہا، قرآن بھی حق ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا، اور اس کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا۔ تو معلوم ہوا دین حق، اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، اور میرے نبی فرماتے ہیں الحق کو معلی وعلی الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ میرے نے حق کو ادھر ادھر پھیر، جدھر جدھر علی پھرتے ہیں تو اب کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی خدا تو کہتا ہے کہ میں حق ہوں، اللہ بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، اور آپ کہتے ہیں علی بھی حق ہے۔ تو بتاؤ جدھر جدھر علی مڑے گا ادھر ادھر کیا اللہ جائے گا، کیا رسول جائے گا؟ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کو تلاش کرنا ہو، رسول کو تلاش کرنا ہو، قرآن کو تلاش کرنا ہو، تو اللہ وہاں ملے گا جہاں علی ہوگا۔ قرآن وہاں ملے گا جہاں علی ہوگا، دین وہاں ملے گا جہاں علی ہوگا، صراط مستقیم وہی ہوگا جہاں علی ہوگا۔ برائے خشنود امام زمانہ بلند الصلوات۔ بس میرے دوستو تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ اس دین کو سمجھنا ہوتا ہے تو آل محمد سے سمجھیں، آل محمد کے طرف سے جس نے جہاں سے دین کو لیا ہے۔ اب دیکھو دین جو کسی نے پوچھے کہ دین کو کیسے حاصل کیا ہے، تو بس آخری مرحلے میں یہ گفتگو ہے کہ دین سورسز جو ہیں پیغمبر سے حاصل کرنے کے دین کے 4 سورسز۔ پہلا صحابہ کرام سے تمام مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، توجہ ہے نا، لیکن دین لیا ہے ایک سورسز ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے، جس کو جو چاہے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرے، چاہے ٹرین کے ذریعے چلے، چاہے کشتی کے ذریعے چلے، تو جو نا جیسے جیسے اس میں قابلیت ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے چاہے وہ جائے جیسا خرچ کرے، لیکن خوش قسمت ہوئی ہے جس کو وہ بلا لے، جس کو وہ صلاحیت عطا کرتے، وہ تو بات ہی اور ہوتی ہے۔ تو دین کسی صحابہ سے لیا، کسی نے دین امہات المومنین سے لیا، کسی نے دین غلاموں سے لیا، کسی نے دین کنیزوں سے لیا۔ تو جو میری طرف اب اگر ہم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم تو دین آپ سے لیتے ہیں، آپ بتائیں پیغمبر کو کیسے پایا، کیسا دین ہے پیغمبر کا؟ وہ کہیں گے ہم اتنا بتا سکتے ہیں جو مسجد میں پیغمبر نے کہا تھا نا وہ ہم بتا سکتے ہیں، اب گھر کی بات ہمیں پتا نہیں، تو جو ہے اور پھر وہی بات کہ ہم 40 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، یہ جو ہے اس سے پہلے کا تو ہمیں پتا نہیں، تو جو ہے نا میرے بھائی اس کے پہلے تو اب پتہ نہیں کدھر تھے، ہمیں پتا نہیں، لیکن جو گھر کی بات ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے، یہ حقیقت ہے۔ وہ بیچارے کیا بتائیں گے جو کچھ باہر ہو رہا ہے، کس کو کندھے پہ اٹھا رہا ہے، کس کو جانوں پہ بٹھایا ہے، تو جو ہے نا کس سے پیار کیا ہے، کس کو اپنے پاس بٹھایا ہے، کسی کو محفل سے اٹھایا، وہ جو ہے نا، تو یہ پیغمبر کے پیار کی باتیں ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں جو کچھ باہر ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں، وہ دین ہم سے لے لو، یہ پیغمبر نے کہا۔ اچھا اب گئے ہم امہات المومنین ان کے پاس کہ وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں، قابل احترام ہیں، جی اب کہیں کہ بھئی آپ بھی بتا دیجئے کہ ہم دین لینا چاہتے ہیں، آپ دین کیسے بتائیں گے، پیغمبر کو کیسے بتائیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا بڑی معصومیت کے ساتھ کہ بھئی تم بات کرتے ہو دین کی، ہم تو اتنا جانتے ہیں جو کچھ حجرے میں جو پیغمبر جو گھر میں کرتے تھے باہر کا ہمیں پتہ نہیں، تو جو ہے نا حضور کی باہر کی زندگی کا دین کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ جب سے ہم آئے ہیں وہ ہم بتا سکتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا نہ صحابہ سے مکمل ہمیں دین مل سکا، نہ امہات المومنین سے۔ اب آئے غلاموں کی باری، غلاموں سے پوچھا کہ بھائی آپ ہی بتائیں آپ نے دین ہمیں کیسے آپ بتانا چاہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم کیا بتائیں، ہم تو باہر کی بتا سکتے ہیں۔ وہ جو ہے نا
बाहर की बता सकते हैं, घर की बात तो हम नहीं बता सकते, हमें पता नहीं है। तो उनका भी वो अधूरा कनीजू से कहा कि भाई तुम ही बताओ कि पैगंबर का दीन कैसा है, सीरत कैसी है, तरीका कैसा है। वो कहेगी हमें तो पता नहीं।